نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بندے کے ایمان کو گاہے گاہے
تجدید کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے ایسے ہی ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور جب بوسیدہ ہوتا ہے تو پھر اس کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب کمزور ہوتا ہے تو تقویت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ایمان بندے کے اندر میلا ہو جاتا ہے تو اسے صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ رمضان المبارک ایمان کی تجدید کرنے کا بہترین موقع ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں اپنے بندے کو بے شمار ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ جن سے فائدہ اٹھا کے بندہ نہ صرف یہ کہ اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے بلکہ وہ اپنے ایمان کو جدت بخش سکتا ہے، اپنے ایمان کو تجدید دے سکتا ہے، اپنے ایمان کی صفائی کر سکتا ہے، اپنے ایمان کو بڑھا سکتا ہے۔ ایمان میں کمی اور بیشی قرآن مجید بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی بتاتے ہیں کہ ایمان بندے کا کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، اور ایمان کو بڑھانے کا یا ایمان کی تجدید کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو قرار دیا۔ بندہ اللہ سے مانگے، اللہ سے دعا کرے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنی حاجات رکھے، اپنی مشکلات اس کو بیان کرے، تو اللہ سے جب بندہ مانگے گا تو اس کے ایمان کی تجدید ہوگی۔ اللہ سے بندہ جتنا زیادہ مانگے گا اتنا بندہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ سے جتنا زیادہ بندہ مانگے گا اتنا ہی اس کی امید اللہ وحدہ لا شریک سے بڑھتی چلی جائے گی، توکل اور بھروسے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ دعا بھی ایمان کی تجدید کا ذریعہ ہے، ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تلاوت قرآن جو ہے اور اللہ کا ذکر یہ بھی ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومنوں کے پاس جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو وہ ان کے دلوں تک اثر کرتا ہے، دل ڈرتے ہیں، دل کانپتے ہیں، اور جب مومنوں پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو آیتوں کی تلاوت سے بندوں کا ایمان بڑھتا ہے۔ مومن کا ایمان آیات کی تلاوت کرنے سے بھی بڑھتا ہے اور آیات کی تلاوت سننے سے بھی بڑھتا ہے۔ یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی جو تراویح سے جان چھڑاتے ہیں اور جی چراتے ہیں اور بھاگتے ہیں مسجدوں سے تراویح کے وقت میں، امام کے پیچھے قیام نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آنے والی۔ یہ بات ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گی جو شوق کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ قیام رمضان کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے قرآن سنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنوں پر جب اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ بھاگتے نہیں ہیں، جی نہیں چراتے، جان نہیں چھڑاتے، بہانے نہیں بناتے، اور ایمان کی تجدید اور ایمان کو تازہ کرنے کا جو تیسرا بڑا سبب ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز بندے کے ایمان میں نہ صرف اضافہ کرتی ہے بلکہ ایمان کو نیا کرتی ہے، صاف کرتی ہے، چمکاتی ہے، اور
بندے کے دل میں جو میل اور غلاظت ہوتی ہے نماز اس کو صاف کرتی ہے، دل صاف ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی کے کام چھڑواتی ہے نماز، خلاف شریعت کام نماز چھڑوا دیتی ہے۔ تو نماز جب نافرمانیوں سے بندے کو روکے گی اور بندہ اللہ کے قریب ہوگا، ظاہر ہے بندے کے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ایمان جدید ہوگا، ایمان صاف ہوگا۔ تو رمضان المبارک ایک موقع ہے ایمان کی تجدید کا، دلوں کو صاف کرنے کا، یہ موقع ہے اللہ وحدہ لا شریک کے قریب ہونے کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور ایسے دل جو غافل ہوتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک ایسے دلوں سے ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تو دل اگر اللہ کی طرف لگانے ہیں تو رمضان المبارک بہترین موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام دنوں کے مقابلے میں جب رمضان المبارک آ جاتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، اللہ کے پیغمبر کے ذکر اور اذکار یہ بڑھ جایا کرتے تھے، ان میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ بلکہ سخاوت کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ کان اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پوری انسانیت سے زیادہ سخی تھے، لیکن جیسے ہی رمضان آتا اور جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے آتے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہوتے جو ابھی 2-4 دن بعد آنے والے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیکی میں کوشش ہوتی وہ باقی 20 دنوں سے بھی بڑھ جاتی۔ آخری 10 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرا وایقظ اہلا واحیا لیلا، کمر کس لیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے اور اپنی راتوں کو بیدار کر دیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں فرمایا کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں سے کسی بھی ایسے بندے کو نہیں چھوڑتے تھے جو قیام کی طاقت رکھتا ہو، جو کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہو، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا نہیں کرتے تھے، بلکہ اٹھایا کرتے تھے، جگایا کرتے تھے، اس سے قیام کروایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی آخری عشرے میں اللہ کی طرف توجہ سے عبادت سے رہ نہ جائے، اس لیے خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے اور نیکیوں کی کوشش میں مزید اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضافہ فرما دیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی بار اعتکاف فرمایا ہے تو آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی تلاش تھی وہ ان 10 دنوں میں نہیں ملی، پھر آپ نے اگلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا اور پھر کہا جنہوں نے ہمارے ساتھ پچھلے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے وہ آخری 10 دن بھی اعتکاف میں بیٹھے، کیونکہ ہمیں جس رات کی تلاش تھی لیلۃ القدر کی، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے آخری عشرے میں رکھا ہے، آخری 10 دنوں میں رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر معمول رہا ساری زندگی حتیٰ یتوفیٰ اللہ تعالی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا بھی معمول تھا کہ وہ بھی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی معمول تھا کہ وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور مقصد اعتکاف کا کیا؟ مقصد اعتکاف کا لیلۃ القدر کی تلاش،
لیلۃ القدر کا حصول، لیلۃ القدر کی سعادتوں کو سمیٹنے کا ایک خاص موقع، کیونکہ ظاہر ہے جو بندہ اعتکاف میں بیٹھے گا 10 دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دے گا، دنیا کے باقی سارے کام چھوڑ دے گا، تو ظاہر ہے وہ اگر راتوں کو عبادت کرے گا تو 5 راتوں میں سے ایک رات تو لیلۃ القدر ہوگی، اور یہ رات 5 راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، ایک رات کے ساتھ خاص نہیں ہے کام۔ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، نہیں 27ویں کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کے نام لیے، 21ویں میں تلاش کرو، 23ویں شب میں تلاش کرو، 25ویں شب میں تلاش کرو، 27ویں میں، 29ویں میں تلاش کرو۔ بلکہ صحیح البخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت منقول ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 21ویں رات میں لیلۃ القدر آئی تھی، 21ویں رات لیلۃ القدر تھی۔ 27ویں کے بارے میں بھی روایات ہیں، لیکن صرف ایک رات کے ساتھ خاص کر دینا یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ 5 راتوں میں کسی بھی دن آ سکتی ہے، کسی بھی دن آ سکتی ہے، کسی بھی دن ہو سکتی ہے، 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے جو لیلۃ القدر ہوگی۔ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ رات ایسی ہے جس میں قرآن مجید کا نزول فرمایا، قرآن مجید اس میں نازل ہوا۔ 30ویں بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور سورہ دخان میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرمایا، مبارک رات میں نازل فرمایا۔ تو لیلۃ القدر کا ایک نام تو لیلۃ القدر ہے، دوسرا نام اس کا لیلہ مبارکہ بھی ہے کہ یہ بابرکت رات ہے، یہ برکت والی رات ہے۔ اس کا نام لیلۃ القدر کیوں ہے؟ اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ قدر جو ہے وہ تقدیر سے ماخوذ ہے، یا تقدیر قدر سے ماخوذ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بندوں کی قسمتوں کے فیصلے کیے ہوئے ہیں، اس رات میں اللہ وہ فیصلے اگلے سال کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ اس رات میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، تقدیر تو اللہ وحدہ لا شریک نے لکھ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی زمین و آسمان بنے بھی نہیں تھے، اس سے پہلے 50,000 سال اللہ نے بندوں کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ قلم تھی، قلم کو پیدا فرمایا اور کہا اکتب، لکھ دے۔ اس نے کہا میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے قیامت تک، وہ سارا کچھ لکھ دے۔ بندوں کی تقدیریں، بندوں کے معاملات، بندوں کے بارے میں فیصلے وہ اللہ تقدیر میں لکھ چکا ہے، وہ ایک لوح پر ہیں جو لوح حفاظت میں رکھی گئی ہے، جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اللہ تقدیروں کے فیصلے کر چکے، ہاں اللہ وحدہ لا شریک تقدیریں بدل سکتا ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے، اور تقدیر بدلوانے کے اسباب بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جب جس کی چاہے تقدیر بدل دے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، تقدیروں میں جو لکھا ہوا ہے اللہ جتنا چاہے اسے مٹا دے، جسے چاہے اسے برقرار رکھیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک سے دعا مانگنا ہے، وہ اللہ سے التجا کرنا ہے، مناجات کرنا ہے۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عمر میں کوئی چیز اضافہ کرتی ہے تو وہ نیکی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ، بندے کی اگر عمر بڑھتی ہے تو نیکی کی وجہ سے، تقدیر بدلتی ہے تو دعا کی وجہ سے۔ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي عِسْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق کو بڑھا دے اور اس کی عمر میں اضافہ کر دے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ یہ
جو صلہ رحمی ہے یہ بندے کی عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے، بندے کے رزق میں اضافے اور برکت کا سبب بنتی ہے۔ تقدیریں اللہ نے لکھ دی ہیں زمین و آسمان بننے سے پہلے۔ ہاں یہ رات ایسی ہے کہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک وہ فیصلے جو آئندہ سال کے ہیں وہ اللہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی ڈپٹیاں لگ جاتی ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ یہاں پر فرماتے ہیں اسی سورہ میں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں، اور روح سے کیا مراد ہے؟ روح القدس، روح الامین، فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جناب جبریل علیہ السلام، فرشتے بھی اترتے ہیں۔ کتنے فرشتے اترتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر اتنی کنکریاں نہیں ہیں جتنے فرشتے اترتے ہیں۔ کثیر تعداد میں اللہ فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں، اور وہ لے کے کیا آتے ہیں؟ من کل امر، ہر وہ حکم جو اللہ نے انہیں دیا ہوتا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں اللہ ہر حکمت والا معاملہ وہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں میں تقسیم کرتے ہیں ان کی ذمہ داریوں اور ڈپٹیوں کے حوالے سے، کہ یہ لے جاؤ اگلے سال کے یہ فیصلے ہیں جو نافذ ہونے ہیں۔ یہ رات ہے لیلۃ القدر۔ اس رات کا ایک تیسرا نام بھی ہے، تیسرا نام اس کا لیلۃ الخیر ہے، کہ اس رات میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ رات بہتر ہے، اس قدر بہتر ہے خیر من الف شہر، کہ اگر ایک بندہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہے، 83 سال اور 4 مہینے، 1000 مہینے عبادت کرے، اور ادھر ایک بندہ ایک رات یہ لیلۃ القدر کی عبادت کر لے، تو 83 سال والے کی عبادت سے زیادہ بہتر اس رات کی عبادت ہے۔ یہ لیلۃ الخیر ہے۔ اس رات کا چوتھا نام لیلۃ السلام بھی ہے، یہ سلامتی والی رات ہے، پوری رات سلامتی والی۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، آفتاب غروب ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ رات ساری کی ساری سلامتی والی رات ہے۔ لیلۃ القدر کوئی ایک لمحہ نہیں ہے، ایک لمحہ نہیں۔ ہمارے ہاں مشہور ہے ایک لمحہ ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں اس میں فرشتے نظر آتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ بندے کو روشنی نظر آتی ہے، کچھ کہتے ہیں پانی کا پیالہ پاس رکھ لو، این جس وقت وہ پانی دودھ میں بدل جائے ایک لمحے کے لیے بدلے گا، بس وہی لیلۃ القدر ہے۔ نہ، یہ ایک لمحہ نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں پوری رات ہے، پوری رات، یہ رات سلامتی والی، یہ رات امن والی، یہ رات اعتدال والی، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتا، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی، اس وقت تک جو ہے اس رات کی سلامتی، اس کی خیر، اس کی برکت اور اس کی قدر و منزلت وہ ویسے کی ویسے رہتی ہے۔ یہ وہ رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت بندے کے ساری زندگی کے گناہ بخشوا سکتی ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایک رات لیلۃ القدر کا قیام کر لیا ایمان کی حالت میں، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کا اللہ صفایا فرما دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی خیر و برکت والی رات ہے، جو اس کی خیر سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ فقد حرم الخیر کلہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوں سمجھے کہ وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، کہ جس نے، جیسے میں نے پچھلے جمعہ رمضان المبارک کا جو پہلا جمعہ تھا اس میں نے گزارش کی تھی کہ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانا لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دعا فرمائی ہے کہ جو رمضان المبارک آنے کے باوجود اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اللہ وحدہ لا شریک اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ اختیاری چیز نہیں ہے کہ آ گیا کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ اللہ رب العزت رحمتوں سے محروم کر دیں گے۔ اگر رمضان المبارک کو ویسے ہی جانے دیا اور ایسے ہی اگر لیلۃ القدر کو جانے دیا تو بندہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہو گیا، لیلۃ القدر سے محروم، ہر قسم کی خیر سے محروم۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانا لازمی ہے، ضروری ہے، آپ یوں سمجھے فرض اور واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے التمسوا تحروا ابتغوا، 3 طرح کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ میں، تلاش کرو، پیچھے پڑ جاؤ، تلاش میں رہو لیلۃ القدر کی۔ جسے ایک بار نصیب ہو گئی وہ ساری اللہ کی طرف سے ساری خیر ساری برکتوں کو پا گیا۔ یہ ایسی رات ہے جس میں فیصلے اللہ فرشتوں کے سپرد کرتا ہے، اللہ فرشتے اتارتا ہے، اس میں اللہ سلامتی اتارتا ہے، اللہ اس رات کو برکتوں والی بناتا ہے، اور یہ رات معتدل ہوتی ہے۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جو چند نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، لا حارہ ولا باردہ، نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے نہ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، معتدل رات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک اور نشانی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آسمان سے شہاب ثاقب جاتا ہوا، جسے ہم تارا ٹوٹنا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹوٹنے کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جو شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین جن، یہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے کھڑے ہو کے آسمان میں جو اللہ فرشتوں کے حوالے فیصلے کرتے ہیں، یہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر انہیں وہاں پہ پہنچتے ہی شہاب ثاقب جو ہے وہ آ کے لگتا ہے، وہ کوڑا ہے، وہ درہ ہے، وہ لگتا ہے انہیں شیاطین کو، جنوں کو۔ تو یہ وجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار لوگوں سے پوچھا بھی کہ بتاؤ یہ جو ابھی شہاب ثاقب گیا ہے کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ تو لوگوں نے کہا ہم تو جاہلیت میں یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ جو آج تارا ٹوٹا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش ہوئی ہے، یا کسی بڑے آدمی کی وفات ہوئی ہے آج، یا اور کوئی بڑا کام ہو گیا دنیا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا تعلق کسی کی پیدائش یا موت کے ساتھ نہیں ہے، یہ شیاطین کو لگتا ہے اللہ کی طرف سے۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، قرآن بھی کہتا ہے لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، کہ وہ ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں آ کے شہاب ثاقب لگتا ہے۔ یہ اس لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ اس رات آپ تارا ٹوٹتا نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اس رات آسمانوں پہ پہرے کا اس قدر بہترین بندوبست ہوتا ہے کہ شیاطین وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، یہ جن شیاطین وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ یہ دوسری نشانی ہے اس رات کی۔ ایک تو موسم معتدل ہوتا ہے، دوسرا اس رات میں آپ تارا ٹوٹتا نہیں دیکھیں گے۔ یہ جو ہم نے مشہور کیا ہوا نا کتے نہیں بھونکتے، یا بارش آتی ہے اس رات میں، یہ کوئی اس کی نشانیاں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی۔ ہاں ایک بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان بھی کیا، وہ جو صحیح البخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ وہ رات وہ تھی جس رات جو ہے وہ میں پانی اور مٹی مکس تھا اس پہ سجدہ کر رہا تھا۔ تو یہ 21ویں رات تھی، رات کو بارش ہوئی، مسجد نبوی پہ کھجوروں کے پتوں کی چھت ڈلی ہوئی تھی، وہ ٹپکی، اور جب فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرا، صحابہ کی طرف رخ کیا تو گارا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ لگا ہوا تھا۔ واقعہ ایک ہوا ہے کہ اس رات بارش آئی ہے، لیکن یہ پکی نشانی نہیں ہے لیلۃ القدر کی کہ اس رات بارش ہوتی ہے۔ ہاں کچھ نشانیاں وہ ہیں، ایک نشانی وہ ہے جو رات گزرنے کے بعد پتہ چلتی ہے کہ یہ رات وہ تھی جو گزر گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اس صبح جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، حتیٰ ترتفع، یہاں تک کہ سورج بلند ہے، جب بلند ہوتا ہے تو پھر اس کی شعاعیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں، پھر اس کی تپش بڑھتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی بھی ایک نشانی بیان فرمائی ہے اس رات میں، مثل شق الجفنہ، جیسے بڑے پتیلے کا ڈھکن ہوتا ہے یا کنارہ ہوتا ہے، چاند جو ہے وہ اس کی طرح ہوتا ہے جیسے کسی بڑے پتیلے کا کنارہ ہو یا بڑے پتیلے کے ڈھکن کا کنارہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چوتھی نشانی بیان۔ یہ 4 نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہیں۔ تو اس رات سے فائدہ اٹھانے کا سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہے
کہ بندہ اس ساری رات کو تلاوت میں گزارے، دعا میں گزارے، عبادت میں گزارے، قیام میں گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، پھر صبح دوبارہ وہ فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے پوری رات کے قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ تو فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ رات کو عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھے اور صبح فجر کی نماز بھی باجماعت ضائع نہ کرے۔ تیسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ بندہ جو رات کا قیام امام کے ساتھ کرتا ہے، رات کا پورا قیام اس نے امام کے ساتھ کیا اور پھر بے شک جا کے سو گیا، وہ بے شک جا کے سو گیا کیونکہ امام کے ساتھ ہی کھڑا ہوا، امام کے ساتھ ہی فارغ ہوا، جا کے سو گیا، صبح سحری کے وقت بیدار ہوا، سحری وغیرہ کی، پھر فجر کے لیے آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رات اس نے امام کے ساتھ قیام کیا ہے، قیام رمضان، تو یوں سمجھے کہ اس نے پوری رات کا قیام کیا ہے۔ لیلۃ القدر کا حصول، اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف بندہ نہ بیٹھے تو کم از کم طاق راتوں کے اندر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں بندہ عبادت کو، دعا کو، تلاوت کو، نماز کو، قیام کو بندہ لازمی بنا لے کہ میں نے رات کے اتنے حصے میں نماز پڑھنی ہے۔ صرف جاگنا کافی نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صرف جاگنا ہے، صرف جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ تلاوت کی رات ہے، دعا کی رات ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس رات میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ میری طرف سے عام اعلان کر دو، ہے کوئی گناہگار معافی مانگے میں معافی کروں گا، میں معافی دوں گا، ہے کوئی رزق کا طالب میں اسے رزق دوں گا، اور ہے کوئی شفا کا طالب بیمار میں اسے شفا عطا فرماؤں گا۔ یہ رات دعاؤں کی رات ہے، دعاؤں کی رات، عبادت کی رات۔ صرف جاگنا کافی نہیں ہے، جاگنا ہے ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت۔ یہ آخری عشرہ آ رہا ہے، ویسے تو پورا رمضان ہی رحمتوں سے بھرپور ہے، لیکن آخری عشرہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمتوں سے مزید بھرا ہوا ہے، مزید پر ہے۔ اس میں رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، بخششیں بھی ہیں، جہنم سے آزادیاں بھی ہیں۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ ہر رات کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر رات کرتا ہے، اور جب آخری عشرہ آتا ہے تو پھر جہنم سے آزاد ہونے والوں کی تعداد میں کہیں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑے بڑے ریوڑوں کی، بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اس رات کے موافق آ جاؤں، مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ سے یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے مالک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔